مکہ مقدس شہر صحرائے حجاز کے مرکز میں واقع ہے، جہاں سینکڑوں عرب حج کے لیے کعبے کا سفر کرتے ہیں۔ قبیلہ قریش اس پر حکومت کرتا تھا، کعبے میں زائرین کی خدمات کی نگرانی کرتا تھا۔ قریش کے بہت سے لیڈروں نے اپنی دولت اور عزت و ناموس کو محسوس کرتے ہوئے ذاتی قاعدے کے لیے مذہب کا استحصال شروع کر دیا۔ انہوں نے بت بنائے، انہیں خانہ کعبہ میں رکھا اور لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ وہ دیوتا ہیں، تاکہ بتوں کے لیے مزید تحائف اور نذرانے حاصل کریں۔ تاہم مکہ کے رہنماؤں میں سے ایک نے دینداری سے حضرت ابراہیم کے مذہب کی پیروی کی، پیسے کے لیے اس کا استحصال کرنے سے انکار کیا، اور اسی طرح مکہ میں ہر کوئی ان سے محبت اور احترام کرتا تھا۔ اے عباس بن عبد المطلب، آپ کیسے ہیں؟ اس سال بہت زیادہ عازمین آئے ہیں، کیا آپ انہیں پانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں ابن قناب، میرے والد نے زمزم کا جو کنواں کھودا ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو، کیا یہ ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد نہیں ہے؟ 9 ماہ کی حاملہ فاطمہ بنت اسد جب ولادت کا وقت آیا تو خانہ خدا میں تشریف لے گئیں۔ اے خدا، میں آپ پر اور آپ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاتی ہوں، جس نے یہ گھر بنایا ہے اس کے لیے اور میرے بچے کے لیے۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بچے کی پیدائش میں آسانی فرما۔ عباس اور اس کا ساتھی اس دعا کے بعد ہونے والے واقعات پر حیران رہ گئے۔ دیکھو میرے بھائی، کعبہ کی دیوار اس کے داخل ہونے کے لیے پھٹ گئی اور اب وہ اس شگاف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئی ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ ہاں حارث، یہ حیران کن ہے۔ دیکھو، دیوار واپس اپنی جگہ پر آ گئی ہے، یہ کیسے ہوا؟ آئیے کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کعبے کا دروازہ کھولنے کی ان کی ساری کوششیں رائگاں گئیں اور وہ بند ہی رہا۔ اسے چھوڑ دو، یہ شاید خدا کی مرضی ہے۔ فاطمہ خانہ کعبہ کے اندر رہیں اور یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابو طالب کا خادم آپ کے پاس آیا۔ آقا ابو طالب، 3 دن گزر چکے ہیں اور آپ کی بیوی ابھی تک خانہ کعبہ میں ہی ہیں، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ڈرو نہیں، وہ خدا کی حفاظت میں ہیں اور ہم صرف اس کی رحمت کی دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہی کافی ہے اور ہم اپنے معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ 3 دن بعد فاطمہ بنت اسد اپنے نوزائیدہ کو گود میں لیے ہوئے نکلی۔ بنی ہاشم کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اپنی صحت کے لیے خدا کی تعریف کرو بہن۔ ایسا مبارک بچہ، تم کتنے خوبصورت ہو میرے چچا زاد۔ انہوں نے نومولود کو اپنے شوہر ابو طالب کو پیش کیا۔ اے ابو طالب، اپنا مبارک بیٹا لے لیجئے، کیونکہ خدا کی قسم وہ اس کے نزدیک بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ زمین پر سب سے معزز جگہ پر پیدا ہوا ہے۔ الحمدللہ، فاطمہ، آپ کی حفاظت کے لیے خدا کا شکر ہے۔ ہم اسے کیا نام دیں؟ میں نے اس کا نام حیدر پسند کیا ہے۔ ایک شاندار نام۔ پھر بھی کعبہ میں اس کی ولادت کے باعث اس بچے کو علی کہا جائے گا۔